اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93، 94، 95 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل الطعام، ہر کھانا، ہر فوڈ، ہر طعام، یعنی کل طعام کان حلا، وہ حلال تھا، لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو بنی اسرائیل یعنی پورے کے پورے جو قوم پوری بنی اسرائیل کی ہے، ان کے لیے یہ پورا کے پورا ہر کھانا حلال تھا۔ کل طعام کان حلا، حلا لبنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے لیے سبھی کھانا حلال تھا، لوفل تھا، الا سوائے ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی جو ان کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کا مطلب وہ ٹائٹل یا ان کا لقب، تو وہ ہے اسرائیل۔ تو وہ انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا سوائے اس کے، یعنی انہوں نے جس چیز کو مطلب اپنے لیے بول دیا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا، علی نفسہ ہی، اپنے خود کے لیے، یعنی انہوں نے سب کے لیے نہیں بولے تھے کہ بھئی سب لوگ ہی میرے بچے، میرے اولادیں اور سب لوگ ہی اس کو مطلب مانو، انہوں نے اپنے لیے کیا تھا۔ اور وہ اپنے لیے انہوں نے جو کیا تھا اس کے اندر پیچھے ہے کچھ باتیں کہ یا تو ان کو کوئی تکلیف ہو رہی تھی، جیسے کچھ ایسا سائٹکا کا پین یا ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے، جس کو اردو میں عرق النساء بھی بولتے، عرق النساء، تو وہ سمجھو ویسا کوئی پین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مطلب ایسی ہے تو دعا کیے تھے کہ بھئی مجھے اللہ تو اچھا کر دے۔ تو جو ان کو یا تو بہت پسند ہے اس کو کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، وہ دونوں انہوں نے بولے کہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ٹائم ایسا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں اس طرح کی مطلب کوئی واؤ لے لیتے، کوئی عہد کر لیتے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، مگر اب ایسا سب چیزیں نہیں ہے، قرآن کے اندر اب ڈیفرنٹ ہو گیا سب، ایسی اب یہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ ہر ایک دور ایک زمانہ ہے، اور وہ پچھڑا اور پیچھے کا زمانہ ابھی نیا ہے، اس میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تو انہوں نے اپنے لیے جو حرام کیا تھا، لیکن چونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اگر کوئی چیز نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہے، تو وہ بچے بھی دیکھتے، پھر وہ بچوں کے بچے، اب ان سب کے دماغ میں یہی تھا کہ شاید یہ چیز ہم کو نہیں کھانے کا ہے، ہمارے لیے اونٹ کا گوشت بھی حرام ہے اور ہمارے لیے اونٹ کا دودھ بھی حرام ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو دیکھو کلیئر کیا ہے، من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ چیز انہوں نے کب کی تھی؟ جو انہوں نے مطلب اپنے لیے اب حرام کر لیا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا اور نہیں پیوں گا، بیفور تورات، یعنی تورات تو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی، ابھی کتنے 100 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہاں اس کے بعد یعنی سوچو کہ ان کے اپنے بیٹوں میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں مطلب یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے بھی 300-400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے لیے جیکب جو نام آتا ہے ببلیکل، تو ان کا ٹائٹل اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا مطلب بھی یہ ہے کہ اسرا یعنی کہ مطلب جیسے کہ ایک یعنی بندش یا بندھے ہوئے، ایسا انہیں ہے کہ اسرائیل، اور ایل اللہ کے لیے، تو یعنی ایک طرح سے بولا جائے گا اللہ کے بندے، یعنی عبداللہ جو نام ہے، بس سمجھو اسرائیل وہی ہے۔ تو انہوں نے اگر وہ تو سوچو اب تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تورات کو آنے کو تو ابھی بہت کتنے 100 سال باقی تھے۔ تو اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، جاؤ تورات کو لے کر آؤ، تورات کو لے کر آؤ، فَتْلُوهَا، پڑھو اس کو، اس کے اندر ریڈ کرو اور بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو۔ یعنی وہ تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے انہوں نے
وہ چیز حرام کر لی تھی کہ میں نے بس جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کے مغافر کا جو شہد تھا اس کے لیے انہوں نے اب میں اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں میں اس کو مطلب پیوں گا، مگر پھر اللہ نے کیسا قرآن میں بول دیا کہ آپ حلال چیز کو اپنے پر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ جاؤ تورات لے کر آؤ، کل کہو ان سے فاتو بالتورات، لے آؤ تورات کو، فتلوہا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی یہ بات اگر سچی ہے تو جاؤ لے کر آؤ اور پڑھ کے ہم کو بتا دو کہ تورات میں ہے کیا۔ پر تورات تو آئی اتنے 100 سال بعد ہے، تو پھر all food was lawful to the children of Israel except that Israel made unlawful for himself before the Torah was revealed. Say, bring you the Torah and study it if you be men of truth. اس کی نوٹ جو ہے 420. The Arabs are the flesh of the Arabs ate the flesh of the camel. یعنی عرب جو ہے عربی لوگ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، which is lawful in Islam. اسلام کے اندر وہ حلال ہے. But it was prohibited by the Jewish law of Moses. Leviticus جو ہے اس کے اندر ہے 11 اور 4. تو اس میں یہ مطلب ان لوگ نے جوئش لا کے اندر ان لوگ نے یہ لکھے کہ وہ نہیں ہے ان کے لیے حلال. تو بٹ دیٹ لا واز ویری اسٹرکٹ بیکاز آف دا ہارڈنیس آف ہارٹ آف اسرائیل. وہ ان کے جو قانون تھے وہ بہت سخت تھے، اور سخت اس لیے تھے کہ ان کے دل بھی بہت سخت تھے. تو دل بھی سخت تھے تو قانون بھی سخت آئیں گے نا. جیسے سمجھو کوئی بندہ بہت ڈھیٹ ہو تو پہلے تم ایک سافٹ بندے کو تم کچھ بات بولو کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، ہاں، تو وہ اگر وہ سمجھو کوئی بچے کی مثال لے لو، چلو ایک بچے، 2 بچے، ایک بچہ بہت مطلب سافٹ ہے، بات سن لیتا ہے، جس کو دیکھیں یہ نہیں کرنا وہ سن لیتا ہے تو اس کو تم اچھے سے بولتے ہو. لیکن دوسرا جو ہے وہ نہیں سنتا تو اس کو ڈانٹتے ہو، پھر چلاتے ہو، پھر مارتے بھی ہو. تو جو جتنا سخت ہے اتنی سخت پنشمنٹ، اتنے قانون بھی سخت آئیں گے نا. ویسے ہی کہ ان کے دل اتنے سخت تھے اسی لیے ان کے قانون بھی ایسے تھے. بیکاز آف اسرائیل انسولنس اینڈ انیکویٹی. اور ان کے اندر یعنی کہ مطلب ایک طرح سے یعنی وہ جو روڈنس یا اس طرح کا بھی ان کے اندر چیز تھی. اور پھر دوسرا یعنی جس کو نا اچھے اخلاق نہیں ہے، جیسے برے اخلاق ہے. اور پھر وہ یہ کہ بے انصافی، نا انصافی جس کو بولتے وہ بھی ہے. اور پھر ہے کہ before it was promulgated, Israel was free to choose its own food. یعنی جب تک اس کو اس کے اوپر وہ مطلب اس کو فکس نہیں کیا گیا، اس کو بولا نہیں گیا، تب تک ان لوگوں کے لیے ہمیشہ سے کوئی بھی کھانا یعنی جو مطلب جو بھی کوئی بھی کھانے کا مطلب ہے یہ سب پیگ وگ کا گوشت نہیں، لیکن یعنی تم جو بھی کھانے ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے منائی نہیں تھی اس میں. آیت نمبر 94. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَمَنِ افْتَرَى تو جو کوئی بھی، فا مینس اف، من جو کوئی بھی، اینی ون. فَمَنِ افْتَرَى تو افطرا کرے گا کوئی یعنی انوینٹ کرے گا، علی اللہ اللہ کے اوپر، الکذب ایک جھوٹ یعنی ایک جھوٹ گھڑے گا جو کوئی بھی اللہ کے اوپر. یعنی وہ جھوٹ ہے نہیں. افطرا ورڈ کا مطلب یہ ہے اس جھوٹ کو گھڑا گیا ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں، یعنی سچ مچ کا بھی جھوٹ نہیں ہے وہ، یعنی ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کو تم بناتے ہو، باقاعدہ انوینٹ کرتے ہو. تو وہ اللہ کے اوپر وہ بھی الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون تو پھر یقیناً وہ لوگ بہت ہی ظالمون ہیں، یعنی بہت انجسٹ ہے، بہت ناانصاف ہے، اور بہت ہی یعنی گناہ کرنے والے لوگ. ظالمون وہی ہے. If any after this invent a lie and attribute it to Allah, they are indeed unjust wrongdoers. آیت نمبر 95. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل اللہ کہتا کہو ان سے، صدق اللہ، اللہ نے جو بھی کہا سچ کہا. اب یہ قرآن کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں تو یہ سچ ہے.
صدق اللہ العظیم ہم بولتے ہیں نا قرآن پڑھنے کے بعد، تو یہ سچ ہے، اللہ نے جو بھی کہا سچ کہا. فاتبعوا، تو اب اتباع کرو، یعنی اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ. اور وہ پیچھے جائیں گے تو ملت جو ہے کن کی آئے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو، عربیوں کو اسماعیل علیہ السلام کو تم نے الاٹ کر دیا کیا؟ اور جو بات کے ہے جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بس ان کو لے لیا، اور ادھر کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا. ارے پیچھے جاؤ، اور بھی تمہارے مطلب جو دادا جد امجد جن کو بولتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو وہاں اور پیچھے جاؤ نا، تو ان کی ملت، ان کا دین جو ہے اس کو فالو کرو. اللہ یہ کہہ رہا ہے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کا دین کو فالو کرو. یہ کیا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے؟ اور وہ دین کون سا ہے؟ حنیف، بہت ہی اپرائٹ، بہت اسٹریٹ. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. پیگنس جیسے بولتے ہیں نا. سے اللہ اسپیکeth the truth. Follow the religion of Ibrahim alayhi salam, the same in faith. He was not of the pagans. اس کی نوٹ ہے 421. The greater freedom of Islam in the matter of the ceremonial law compared with the Mosaic law is not a reproach but a recommendation. اسلام کے قانون جو ہے، جو ریلیجن کے جو مطلب جو بھی ریلیجن کے اندر مطلب بنے ہوئے سیریمونیل لا، وہ یہ کہ قانون، تو وہ قانون جو ہے اسلام کے اندر اس میں زیادہ آزادی ہے، اس میں تم کو زیادہ فریڈم ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام والے جو شریعت ہے اگر اس کو تم دیکھو گے تو اسلام کی جو شریعت ہے جو ابھی جو ہے اس میں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت مطلب فرق ہے. آج اسلام کے اندر بہت زیادہ آزادی ہے، بہت زیادہ فریڈم ہے اس میں. اسی لیے اس کو تم مطلب ایک پنشمنٹ یا بلیم کر کے مت بولو، بلکہ وہ ریکمینڈیشن ہے، یعنی کہ اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. وی گو بیک ٹو این اولڈر سورس دین جوڈائزم. تو اب جوڈائزم یعنی وہ یہودیت، اس سے اور پیچھے جاؤ، پرانا ایک دم، وہ دا انسٹیٹیوشنز آف ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے کون سا دین فالو کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ چیز کو تم فالو کرو. بائی کامن کنسنٹ ہز فیتھ واز ساؤنڈ. ان کا تو بہت ہی ساؤنڈ، بہت ہی صحیح دین تھا، اپرائٹ تھے، وہ حنیف تھے. اینڈ ہی واز سرٹنلی ناٹ اے پیگن، اور وہ مشرکین نہیں تھے. A term contemptuously applied to the Arabs by the Jews. یہودی لوگ بڑی جیسے بہت حقارت سے یہ بات عربوں کو بولا کرتے تھے کہ تم لوگ تو وہ مشرکین یعنی پیگنز ہو تم لوگ. تو یہ ان کو یعنی جیسے انسلٹنگ طور کے اوپر ان کو بولا جاتا تھا.